الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمداللہ تعالی سورۃ الحج کے آخری دو رکوع ہیں، رکوع نمبر 9 اور رکوع نمبر 10۔ آیت نمبر 65 سے لے کر 65 سے لے کر آخر تک انشاءاللہ تعالی آج سورۃ الحج مکمل ہوگی، اور آئندہ درس میں ہم سورۃ المؤمنون کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے تو دو آیت نمبر 65 اور 66، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کی جلدی مچانے والے لوگ، جلدی کا مطالبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے اس میں خطاب کیا ہے، یعنی اس بات کو بیان کیا ہے کہ رب تعالیٰ بے بس اور مجبور نہیں ہے، وہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی صفت رافت اور رحمت کو بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ان دو آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا نہیں تو نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے مسخر کیا ہے، والفلک اور کشتی کو بھی مسخر کیا ہے، تجری فی البحر بامرہ اور وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے۔ اب یہاں پہ امر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور میں آخر میں جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ ایک لفظ ہے امر، یہ قرآن مجید میں کن معانی اور مفاہیم میں استعمال ہوا ہے، اور اذن کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور خلق یہ لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو امر سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر صرف اور صرف سمپل طور پر ہم امر سے مراد یہاں پر حکم مراد لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی سمندر میں دریا میں چلتی ہے، اور جو کچھ بھی یہ جو ماں ہے یہاں پہ، اس سے مراد سب کچھ جو زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یعنی انسانوں کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور آسمان کو بھی اس نے روکے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے، ان تقع علی الارض الا باذنہ، کہ وہ زمین پر نہیں گرتا یا گرے گا زمین پر مگر اس کے اذن سے، یعنی وہ چاہے تو پھر آسمان کا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا، بکھر جائے گا، آسمان گر سکتا ہے لیکن اس کے حکم سے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسی آیت میں ایک لفظ امر بھی استعمال ہوا، اور اسی آیت میں ہی اذن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور ان میں کیا فرق ہے یہ آخر میں جا کر، چونکہ ایک پورا یہ ایک موضوع ہے یہ، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی وضاحت صرف اس مقام پہ نہیں بلکہ ابھی آگے بھی امر امور کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ نے مختلف صورتوں میں آپ نے یہ لفظ پڑھا ہوگا، تو میں اس کی وضاحت آخر میں کر دوں گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ یقیناً رؤوف ہے، نرمی کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سورۃ التوبہ میں اللہ پاک نے یہ دو الفاظ، یہ دو صفتیں بیان فرمائیں کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اور اسی طرح سورۃ الحشر میں بھی وہاں پر بھی یہ دو الفاظ آئے ہیں، دو صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بارے میں یہ یاد رکھ لیجئے کہ رافت یہ دفع شر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دفع شر سے مراد یہ کہ نقصان سے بچانے کے لیے، اور رحمت یہ عطائے خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عطائے خیر سے مراد زیادہ سے زیادہ بھلائی اور خیر اور اچھی چیزیں، اچھی باتیں عطا کرنا، یہ صفت رحیمیت کے تحت ہے، یعنی یہ رحمت ہے۔ اور رافت یہ ہے کہ شر سے، نقصان سے، ان اعمال سے
ان باتوں سے، ان کاموں سے، ان سرگرمیوں سے روکنا، بتانا کہ یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، اور رحمت یہ ہے کہ یہ بتانا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہیں، یعنی خیر عطا کرنا اور شر کو دفع کرنا، یہ صفت رافت اور رحمت کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی دو صفتیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی تھی، یعنی رسول اللہ آپ نذیر بھی ہیں اور آپ بشیر بھی ہیں۔ یہی ہے کہ دفع شر آپ نے لوگوں کو خبردار کیا کہ یہ کام نقصان دہ ہیں، اور آپ نے بتایا کہ یہ کام تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ بتایا، بلکہ شر کو دور کیا، معاشرے سے، افراد سے، اجتماعیت سے، سماج سے ان کو مٹایا، اور خیر عطا کی، معاشرے کو بھلائی عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رحمت فرمایا، رحمت للعالمین۔ اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو اسوہ آپ کو اللہ نے عطا کیا، اس اسوہ سے آپ نے یہ بتایا کہ کس طرح شر کو دفع کیا جاتا ہے اور کس طرح خیر عطا کی جاتی ہے۔ اور یہ دو صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو صفات مخلوق اپنے اندر پیدا کر سکتی ہے، اپنی وسعت اور اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے، بحیثیت مخلوق کے، یعنی رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے، یہ دو صفتیں ہم بھی اپنی ذات میں پیدا کر سکتے ہیں، یعنی اس طرح کہ ہم بھی معاشرے سے شر کو دور کریں اور معاشرے میں خیر کو پیدا کریں۔ ہمارے پاس آنے والا، ہمارے پاس بیٹھنے والا، اس سے شر دور ہو جائے، تخریب کاری اس سے دور ہو جائے، منفی سوچ اس کی ختم ہو جائے، اس کی بد کرداری، بد اخلاقی ختم ہو جائے، اور وہ ہمارے پاس آئے، بیٹھے ہماری محفل اور مجلس سے اس کو خیر نصیب ہو، تو یہی در حقیقت رافت اور رحمت ہو جاتی ہے۔ یعنی سراپا مثبت سوچ رکھنا اور معاشرے میں تعمیری سوچ کو پیدا کرنا، یہ بھی در حقیقت رافت اور رحمت کے تحت ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے، آیت نمبر 66، اس میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، هُوَ الَّذِي، وہی کہ جس نے، یہاں پر بات میں اصرار ہے، تاکید ہے، زور ہے بات میں، یعنی کوئی اور خدا نہیں ہے تمہارا، کوئی اور ذات نہیں ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہو، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ان الانسان لکفور، لیکن انسان کا کیا کیا جائے؟ انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ انسان ناشکرا ہے۔ آگے قرآن پاک بتاتا ہے کہ اللہ کی قدر جس طرح ان کو کرنی چاہیے تھی، اس طرح انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ تو یہاں پر انسان سے مراد ایک تو ایز اے ہول، یعنی سب انسان، ان کی فطرت اور ان کی طبیعت کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پر جو مکہ کے لوگ ہیں، کفر کرنے والے، یعنی ان کو یہاں پر خطاب کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے جمہوریت کے خلاف، کہا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن خود کہتا ہے کہ اکثر لوگ جاہل ہوتے ہیں، یا اکثر لوگ علم نہیں رکھتے یا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ عرب کے معاشرے کے مطابق کہا گیا، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی طرف پکارا، تو واضح بات ہے کہ وہاں پر اکثریت انکار کرنے والوں کی موجود تھی۔ اور مدینہ میں جا کر وہاں پہ پھر کچھ مسلمان تیار ہوئے، ان میں بھی منافقین کہ جنہوں نے اسلام کا، مسلمان ہونے کا روپ دھارا تھا۔ تو قرآن مجید میں جہاں پر اکثریت کی بات کی گئی ہے، تو وہاں پر اکثریت سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ساری انسانیت ہی، ان کی اکثریت ہی بھٹکی ہوئی ہے اور غلط راہ پر چل رہی ہے، اور اس نے کائنات کے لیے اور زمین کے لیے اور لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ ایک بڑی عجیب سی سوچ ہمارے ہاں موجود ہے۔ تو اس لیے قرآن میں جہاں پر یہ کہا گیا تو وہ خاص وہ لوگ اس معاشرے کے رہنے والے کہ ان کی اکثریت ایسے تھی۔ جب یہاں پر یہ کہا کہ انسان لکفور ہے، ناشکرا ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مکۃ المکرمہ سے کے رہنے والوں سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس ملت ابراہیمی ہے، جن کے پاس نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جن کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ ایک کعبۃ اللہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت ہاجرہ ہیں، جہاں پہ آب زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، عرفات ہے۔
اتنے اعلیٰ اور مقدس مقامات ہیں، اس کے باوجود وہ شرک اور بدعت میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ تو ناشکرے ہیں. تو اس لیے ان مقامات کو آپ ایک تو اس انداز سے دیکھیے کہ جہاں پہ یہ اترا ہے یہ حکم، اور دوسری بات یہ ہے، یہ سوال کل بھی مجھے ایک میری اسٹوڈنٹ نے طالبہ نے کیا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ قرآن مجید میں جیسے مثال کے طور پر ہم سورۃ البقرہ کو پڑھتے ہیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم، کہ آسمان سے بارش برستی ہے، پھر اس میں کڑک بھی ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے اس میں، یعنی اس سے مراد مشکلات کی طرف، اور جو سختیاں ہیں اسلام کے آنے کے بعد اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان برداشت کرتا ہے. منافقین اس لیے کہتے تھے کہ بھئی یہ سفہا ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، کہ کس طرح اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. ہمیں دیکھو کہ ہم کتنے سمجھدار اور ذہین لوگ ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہمیں دنیاوی فائدہ ہونا ہے، کہاں پہ ہمیں مال ملنا ہے، کہاں پہ ہماری جان بچ سکتی ہے، ہم تو وہ کام کرتے. ہم تو ذہین اور سمجھدار لوگ ہیں. تو یہاں پہ تو وہ طالبہ یہ سوال کر رہی تھی کہ یہاں پر تو پھر منافق مراد ہیں لیکن یا یہود مراد ہیں، تو ہمارے لیے اس میں کیا تعلیم ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ در حقیقت ایک آئینہ ہے، ایک مرر ہے. آپ اس میں اپنا چہرہ دیکھیے، اپنا کردار دیکھیے، اپنا اخلاق دیکھیے، اور اپنا احتساب، اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہیے. قرآن مجید کو پڑھنے کا مقصود یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارا شمار کہیں ان لوگوں میں تو نہیں ہو رہا. قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، کیا ہم نے قرآن کے ساتھ وہ حشر تو نہیں کیا جو قوم یہود نے تورات کے ساتھ کیا یا نصارہ نے انجیل کے ساتھ کیا؟ کیا وہ سلوک ہم قرآن کے ساتھ تو نہیں کر رہے؟ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم نے اپنی انفرادی زندگی کو کیا قرآن کے مطابق ڈھالا یا نہیں ڈھالا؟ آج ہمارے پاس قرآن ہے، ان کے پاس تورات اور انجیل تھی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن ایک آئینہ ہے. یہاں پر کفار و مشرکین کا ذکر ہے، یہاں پر یہود و نصارہ کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے، اور مختلف اقوام کا ذکر ہے. میں آگے چل کے آپ کو اسی امر میں ہی ایک نقطہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید ایک آئینہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے کردار کا جائزہ لے سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اب زوال نہیں آ سکتا، اب کسی قوم کو عروج حاصل نہیں ہو سکتا، اب اللہ تعالیٰ کے قوانین بدل گئے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قوم یہود و نصارہ سے جس سختی سے بات کی تھی اور جس نے خطاب کیا تھا، اگر وہی کردار ہمارا ہے تو وہ خطاب ہمارے لیے بھی ہے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے محبوب، اللہ کے دوست ہیں. فرمایا نہیں، اگر اس طرح ہے تو پھر خدا تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یہ بتایا کہ ایمان اور عمل یہ معیار ہے خدا کا. تو اس لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جب یہ فرمایا کہ ان الانسان لکفور، بے شک انسان یقیناً ناشکرا ہے، تو ایک تو مکہ والوں کے لیے یہ بات ہو گئی، عرب کے رہنے والوں کے لیے یہ بات ہوگی جو پہلے مخاطب ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے بھی یہ آئینہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ناشکرے ہو گئے ہیں. تو اپنا اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. تو یہاں پہ اس بات کو بیان کر دیا. اب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند مقامات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح قوموں نے تقاضا کیا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ عذاب کو لاؤ. قرآن پاک بیان کرتا ہے، سورۃ العنکبوت ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، آپ سے عذاب کی جلدی کا مطالبہ کرتے ہیں. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ فرمایا کہ یہ جو عذاب ہے نا، یہ اس کی ایک مدت مقرر ہے، اور یہ اپنی اس مدت کے پورے ہونے کے بعد یہ عذاب آتا ہے، اور اس طرح بھی آئے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اچانک آ جائے گا. اچانک تو انسانوں کے لیے ہے نا، کیونکہ انسان اپنے تکبر میں، اپنے غرور میں اور اپنے استکبار میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون بلا تکلیف دے سکتا ہے، مجھے کون بلا اپنے اس منصب سے، عہدے سے ہٹا سکتا ہے، مجھے بلا کون، میں اتنی ترقی کر گیا، اس مقام تک پہنچ گیا. لیکن اچانک ہی خدا کی طرف سے اس کا مکافات عمل کا قانون شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اس لیے فرمایا وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، کہ یقیناً ضرور بضرور ان کے پاس وہ آئے گا، اور اچانک آئے گا، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا. اور یہ بھی فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ،
اور بے شک جہنم یقیناً احاطہ کرنے والا ہے، کن کا؟ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اسی صورت یعنی سورۃ الحج کی آیت نمبر 47 ہے اور آیت نمبر 48 ہے، یہ دو آیات ہیں۔ یہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ انسان کا جو ایک دن ہوتا ہے نا، اس میں انسان حوصلہ چھوڑ بیٹھتا ہے، انسان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1000 سال بھی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدت طویل بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی انسان حوصلہ چھوڑتا ہے، بے صبرہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بے حوصلہ اور بے صبرہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 34، ایک تو آیت نمبر ہے 67 اور 69، یہاں تک ہم اب آگے مطالعہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ فرمایا لکل امت، ہر امت کے لیے جعلنا منسکن، ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا۔ اسی طرح اسی سورت کی آیت نمبر ہے 34، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو وہاں پر کیا فرمایا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ یہاں پہ منسک کا لفظ استعمال ہوا اور وہاں پہ قربانی ہے، خاص قربانی، اور یہاں پر جب منسک فرمایا تو یہاں پر عبادت کا طریقہ مراد ہے۔ اب وہ عبادت کا طریقہ ہمیں بتا دیا گیا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تمام عبادت کے طریقے بیان کر دیے گئے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ہر امت کے لیے منسک ہے، عبادت کا طریقہ موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر سورۃ المائدہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 48، وہاں پہ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے، تم میں سے کون لوگ؟ یہود و نصارہ، مسلمان، سب کے لیے شریعت بھی ہم نے تمہارے لیے مقرر کر دی، اور تمہارے لیے منہاج، طریقہ اور راستہ بھی مقرر کر دیا۔ ایک شریعت یعنی اللہ کی طرف سے ایک جچا تلا طریقہ، مقرر کردہ طریقہ آ گیا، وہ شریعت ہو گئی۔ اور منہاج کیا ہے؟ کہ وہ پیغمبر نے اللہ کے اذن سے جو انسانیت کی رہنمائی کی، مسلمانوں کی رہنمائی کی، وہ منہاج بن گیا۔ اب یعنی منسک سے مراد ایک جگہ پر قربانی مراد ہوئی، تو یہاں پر عبادت کا طریقہ مراد ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے، یہ بات میں کئی مرتبہ بیان کر چکا کہ دین ایک ہی ہے، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، اس کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا اور قوموں نے اس کی پیروی کی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دیا عبادت کا طریقہ، ہم ناسکوہ، جسے وہ بجا لاتے ہیں، فلا ينازعنک فی الامر، اور یہ آپ سے انہیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کسی معاملے میں۔ دیکھیں یہاں پر پھر امر آ گیا، اس معاملے میں، اس امر میں انہیں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی طرف ان کو بلائیے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ یقیناً سیدھی راہ پر ہیں، بالکل ٹھیک راستے پر آپ ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ آپ سے مجادلہ کرتے ہیں نا، الجھتے ہیں، تو فَقُلِ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیجئے اللہ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، زیادہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اور اللہ سبحانہ و تعالی تم میں ضرور قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اس میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا۔ اب ان 3 آیات میں اس بات کو بیان کر دیا گیا، یعنی ایک تو بتایا گیا کہ ہر امت کا ایک طریقہ عبادت کا اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو بتایا، اور اس نے اسی طریقے کو فالو کیا، پیغمبر نے آ کر ان کو آگاہی دی۔ اور پھر اسی طرح کفار و مشرکین مکہ میں رہتے تھے، وہاں پہ ملت ابراہیمی تھی، انہوں نے اس میں تبدیلی کی، تحریف کی، اس سے انحراف کیا اور شرک اور بدعت کا راستہ اختیار کیا، اس بات کو یہاں پر بیان کر دیا۔ اور یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر یہود رسول اللہ سے بحث کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی تمہارے لیے بھی ایک منسک تھا
اور امت مسلمہ کے لیے بھی ایک منسک ہے۔ اب تم پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں طریقہ بتاتے ہیں، جو دین تمہیں دیتے ہیں، جو شریعت عطا کرتے ہیں، تم اس کو فالو کرو، جو منہاج تم کو عطا کرتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 70، 71 اور 72، یعنی 70، 71 اور 72۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو ان میں جو موضوعات بیان ہوئے ہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس پر پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب کچھ کتاب میں ہے۔ اب یہاں پر کتاب سے مراد ایک تو وہ ماسٹر کاپی ہے، میں اسے ماسٹر کاپی کہتا ہوں، کہ جیسے ایک مخطوطہ ہوتا ہے نا، کہ جو ایک اصل کاپی ہے وہ علیحدہ رکھی ہوتی ہے، آپ آگے پھر اس سے لکھ کر اور اس سے مختلف پرنٹ کر کے پھر آپ اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پاس کتاب ہے، یعنی ایک تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماسٹر کاپی ہو گئی۔ دوسرا اس سے مراد علم قدیم بھی ہے اللہ کا، علم قدیم کا لفظ میں بول رہا ہوں، یعنی ہمیشہ سے اللہ کا علم تھا، ہے اور رہے گا، یہ علم قدیم ہے۔ جو پہلے وجود نہ رکھتا ہو پھر اس کا وجود ہو تو پھر اس کو حادث کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم قدیم ہے۔ تو یا تو اس کتاب سے مراد علم قدیم مراد ہے کہ بے شک یہ سب کچھ اللہ کے علم میں موجود ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ سب کچھ آسان ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی دلیل اتاری، وَلَيْسَ لَهُم بِعِلْم، اور نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر آیات بینات کی تلاوت کی جاتی ہے، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں نا، ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کے چہروں پر تو پہچان لیتا ہے ناپسندیدگی، کراہت ان کے چہروں پر موجود ہوتی کہ یہ کیوں اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یعنی ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ قریب ہوتا ہے کہ جو قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے نا اس پر ہی حملہ کر دیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم النار، یہاں پر دیکھیے کہ بڑی وعید اور سختی کے ساتھ فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، خبردار کروں، تنبیہ کروں، جو سب سے زیادہ شر ہے، سب سے زیادہ نقصان دہ ہے اور سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ النار، وہ آگ ہے۔ یہاں خبردار کر دیا گیا، کیوں؟ اللہ کے کلام کے مقابلے میں بغاوت کرتے تھے۔ یعنی مکۃ المکرمہ میں بے شمار واقعات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، باقی صحابہ کو تکلیف پہنچائی، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اسی بات کی ضد تھی، تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو مت سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو پھر شور شرابہ کرو، غلغلہ کرو، لعلکم تغلبون، ممکن ہے کہ تم غالب آ جاؤ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کے مقابلے میں غالب آنے کا یہ انداز اختیار کیا جا رہا ہے، یعنی ایک مثبت ایک علمی کام ہوتا ہے اور اس علمی کام کے مقابلے میں منفیت کو اور غلط رویے کو اختیار کر کے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ کیا اس سے اس کام کا توڑ ہو سکتا ہے؟ بھلا اصل کام طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر تمہارے اندر اتنی استطاعت اور طاقت ہے تو علم کے مقابلے میں علم لے آؤ، دلیل کے مقابلے میں دلیل لے آؤ، سلطان کے مقابلے میں سلطان لے آؤ، حجت کے مقابلے میں حجت لے آؤ۔ یہ کام تو ہوتا نہیں ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ شور و غوغا کرو، بدتمیزی کرو، گالی گلوچ کرو اور بے ادبی کرو، گستاخی کرو، بس اس راستے سے نیکی کے راستے کو روکنے کی کوشش کرو، اسلام کو روکنے کی کوشش کرو۔ یہ ان کا انداز تھا۔ یہاں پر دیکھیے یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا،
کہ قریب ہے کہ یہ تلاوت کرنے والوں پر حملہ کر دیں۔ اب یہاں پر تلاوت سے مراد یہاں پر پیروی کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ یتلونا کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ تلاوت کا لفظ ہے نا، یہ اگر آپ مذہبی اور الوہی روایت میں پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کریں تو یہ لفظ قرات تو عمومی طور پر پڑھنے کو کہتے ہیں، لیکن جو الہامی کتب ہے ان کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ریسیٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں، ریسائٹ کرنا۔ تو یہ لفظ خاص طور پر اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تلاوت کے لفظ کے ذریعے سے جو میسج دیتا ہے ہمیں، وہ میسج یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، یتلونا کا لفظ ہے وہاں پر، یتلونا کے پیچھے آتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یتلونا فرمایا تو گویا کہ اس میں یہ میسج بھی آ گیا کہ پڑھنا، اور دوسرا میسج آ گیا اس کی پیروی کرنا۔ دنیا کی کوئی کتاب ہے، ممکن ہے کہ آپ اس کو صرف پڑھتے ہیں، اس پر عمل نہ کرتے ہو۔ کتنے فکشن ہیں، کہانیاں ہیں، ناول ہیں، افسانے آپ پڑھتے ہیں، اس پر عمل تو نہیں کرتے نا آپ، لیکن وہ کتاب جسے آپ پڑھتے ہیں اور پھر اس کا مقصد نازل کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے تلاوت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی تلاوت سے مقصود یہ ہے کہ پڑھو اور پھر اس پر عمل کرو۔ کہتے ہیں کہ قرآن بخشش کی کتاب ہے، تو کوئی شک نہیں، قرآن بخشش و مغفرت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنی بخشش کروائیں، اپنی مغفرت کروائیں، جنت کے حقدار ٹھہریں، جہنم سے بچیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے نا کہ وہ بخشش و مغفرت کیسے ہم نے اپنی کروانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی ہماری بخشش و مغفرت ہونی، وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھو اور قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کرو، قرآن مجید پہ ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، جس طرح رسول اللہ نے کیا ویسے کرو۔ یہ در حقیقت جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے یہ۔ تو قرآن مجید بخشش کی کتاب ہے، مغفرت کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بخشش و مغفرت کس طرح ہونی ہے وہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اس طریقے سے بخشش و مغفرت ہونی۔ اس لیے قرآن بخشش و مغفرت کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا وعدہ واللہ الذین کفروا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے نا، کہ یہ وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی بری جگہ، یہ جو آگ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں سے وعدہ کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل فائنل ایک بات فرما رہا ہے کہ یہ آگ ہے، اس میں تم لوگوں نے جانا ہے اگر تم اپنی ان حرکتوں سے اور اسلام کی دشمنی اور عداوت سے تم باز نہ آئے۔ یہ واضح طور پر ان کو یہ بات کہہ دی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی طرف سے بھی مدینے میں اب جو شر پسندی تھی، مخالفت تھی، دشمنی تھی، عداوت تھی، بغض اور کینہ تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے اسلام آگے ترقی کرتا جا رہا تھا، پھیلتا جا رہا تھا، اس کے مقابلے میں ان کی دشمنی بھی اسی طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تو جیسے ان کی دشمنی اپنے عروج پر جا رہی تھی، اسلام کے عروج پر جانے کے ساتھ ساتھ، تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی وعید اور اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس لیے واضح طور پر پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنائی اور ان کو یہ دھمکی دی کہ اگر اب بھی تم باز نہ آئے تو یاد رکھو اب تمہارا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ چند باتیں میں نے یہاں پر ساتھ ہی بیان کر دی کہ کتاب سے یہاں مراد ایک تو علم قدیم ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جو اول دن سے، یعنی اول دن بھی ہم نہیں بول سکتے، یعنی یہ اللہ کے پاس ہے علم، اور اس کا کوئی آغاز نہیں اور اس کی کوئی انتہا نہیں، یہ وہ علم قدیم ہے۔ ہم اس کی نہ ابتدا کو جانتے ہیں، نہ ہم اس کی انتہا کو جانتے ہیں، یا اس سے مراد کتاب سے مراد یعنی ماسٹر کاپی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پورا ایک ریکارڈ ہمارا موجود ہے، قیامت کے دن وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوگا۔ سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ یہ قیامت کا وہ دن ہے کہ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں،
ان کے ہاتھ اور پاؤں جو یہ کرتے تھے خلاف ان کے گواہی دیں گے۔ آج کی مثال دیکھ لیجیے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، کوئی بھی ایسی ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے جو ایک مجرمانہ اس میں ایک عمل ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ کس طرح پھر مجرم پکڑا جاتا ہے۔ ابھی 1-2 دن پہلے ایک شخص نے ایسی حرکت کی، اس کی ویڈیو سامنے آ گئی اور پولیس نے اس کو فوراً پکڑ لیا، ایک ہی دن کے اندر اندر اس کو گرفتار کر لیا۔ یعنی اب آپ دیکھیے، اب وہ اس سے انکار تو نہیں کر سکتا نا کہ جی میں نہیں ہوں، یہ میرا چہرہ نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے پاؤں نہیں ہیں۔ وہ پکڑا گیا۔ یہ آج کا دور جو سائنس کا دور ہے، یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آج سے ممکن ہے کہ 50 سال پہلے، 100 سال پہلے انسان یہ سوچتا ہوگا قرآن کو پڑھتے ہوئے کہ کس طرح یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ میرے خلاف گواہی دیں گے، یہ میری زبان کیسے میرے خلاف گواہی دے گی۔ لیکن آج معلوم ہو گیا کہ کس طرح یہ سب کچھ انسان کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ میں تو اکثر طور پر یہ کہتا ہوں کہ قیامت در حقیقت سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کا دن ہے، یعنی انتہا۔ سائنس نے جتنی ترقی کرنی ہوگی نا اور اپنے عروج اور اپنے کمال تک پہنچ چکی ہوگی، در حقیقت وہی دن قیامت کا ہی دن ہوگا کہ انسان پھر کسی حقیقت سے انکار نہیں کر پائے گا۔ اب آپ دیکھیے زبانیں بھی بولتی ہیں، اور صرف ویڈیو نہیں، کوئی شخص کہہ دے جی میں نہیں ہوں۔ اب تو پتہ نہیں کیا کیا ترقی ہو گئی، لیبارٹریز بن گئی جہاں پر ایک ویڈیو چلی جاتی ہے، انسان کا بلڈ وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے، انسان کا بال اس کو ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اب وہ الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہیں، اس کے لیے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سب کچھ ٹیسٹ ہو کر آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہی انسان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ سب کچھ انسان کے اعضاء، جسمانی اعضاء گواہی دیں گے، تو ممکن ہے کہ 50 سال 100 سال پہلے کا انسان سوچتا ہوگا کہ یار یہ کیسے گواہی دیں گے۔ لیکن آج کا انسان اس معاملے میں کسی تردد کا شکار نہیں، اسے معلوم ہو گیا کہ بلکہ اب اس سے بھی بڑھ کر ٹیکنالوجی آ جائے گی آنے والے وقت میں، تو آپ دیکھیے گا کہ پھر کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ اب تمہارا وقت قریب آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے یعنی 72 تک ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد 73، 74 اور 75، اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے اور معبودان باطل کی حیثیت بتائی ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ یعنی یہاں پر طالب اور مطلوب کی بات کی ہے۔ طالب مشرکین مکہ یعنی عبادت کرنے والے، مطلوب وہ ان کے بت۔ اللہ نے کہا کہ دونوں کمزور ہیں، یعنی طالب، مخلوق، عابد، عبادت کرنے والا، یہ کسی مضبوط سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے، یعنی یہ خود کمزور ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کوئی مضبوط سہارا ہو میرے لیے، اور سب سے بڑا سہارا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر معبودان باطل کی طرف جاتے ہیں جو خود کمزور ہیں، ان سے بھی زیادہ کمزور ہیں، وہ بھلا ان کی کیا مدد کریں گے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، کہ یہ طالب اور مطلوب دونوں کتنے کمزور ہیں۔ طالب تو ویسے بھی کمزور ہے، اس لیے کہ انسان ہے، ضعیف ہے، اور وہ چاہتا ہے میری کوئی مدد کرے، کوئی میرا ناصر ہو، میرا کوئی ولی ہو، میرا کوئی نصیر ہو، میرا کوئی سہارا ہو۔ لیکن وہ کس کو جا کر سہارا بناتا ہے؟ اپنے سے بھی گئے گزری چیز کو۔ وہ کیا ہے؟ وہ بت ہے۔ انسان تو پہلے ہی کمزور ہوا، اب جس کو سہارا بنایا مطلوب، وہ بھی کمزور نکلا۔ تو اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کتنا طالب اور کتنا یہ مطلوب کمزور ہے۔ اب اس کے بعد یہاں ہم تلاوت کرتے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ مثال دی گئی، سنو ذرا اس مثال کو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جنہیں تم پکارتے ہو نا اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایسے ہیں کہ یہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، ولا اجتمعوا لہ، اگرچہ یہ سب کے سب جمع ہو جائیں پھر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، ان کی اور بے چارگی اور بے بسی کا اظہار یہاں پر فرما دیا۔ فرمایا کہ اگر ایک مکھی بھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے نا، یعنی جس طرح ان کے
دربار میں ان کی بارگاہ میں جس طرح کوئی میٹھا پکا کے لے آتے ہیں، کوئی حلوہ لے آتا ہے، کوئی کچھ لے آتا ہے، اب اس میٹھے میں سے ایک مکھی آتی ہے اور وہاں سے اپنے پروں میں، اپنے پاؤں میں آپ کہہ لیجئے کہ چھوٹا سا کتنا ہے جو اس کے وہ اٹھا سکتی ہے، وہ اٹھا کر چلی جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں لا یستنقذوا منہ، ان سے اگر مکھی کوئی چیز چھین لیتی ہے نا، یہ اس مکھی سے واپس بھی نہیں لے سکتے، اتنے یہ کمزور ہے. ضعف الطالب والمطلوب، کہ کتنے یہ طالب کمزور ہے اور کتنا یہ مطلوب کمزور ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے. فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں انہوں نے اللہ کی قدر جانی کہ جیسے ان کو اللہ کی قدر جاننی چاہیے تھی. یعنی اس طرح یہ اللہ کی انہوں نے قدر نہیں کی. یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ انسان اللہ کے در کو چھوڑ کر، یعنی وہ صرف قدرت والا نہیں ہے، وہ صرف قدیر نہیں ہے، قادر نہیں ہے، وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، خلاق بھی ہے، وہ مالک ہے. ساری صفات کا منبع اور مرکز اور وہی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے کہ پھر اس کو چھوڑ کر اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی کہ جیسے ان کو قدر کرنی چاہیے تھی. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً قوی ہے اور غالب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اب اس کے بعد فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ ملائکہ سے اور انسانوں میں سے رسول کو چنتا ہے، یعنی اپنے پیغام پہنچانے والوں کا انتخاب کرتا ہے. ملائکہ سے بھی کرتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور بھی فرشتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی منتخب کرتا ہے، جیسے حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا انتخاب کیا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے، یعنی جو ظاہر ہے، جو پوشیدہ ہے، جو وہ بھیج چکے، جو وہ بھیجنے والے ہیں، جو ان کے آگے ماضی ہے، جو ان کے پیچھے آنے والا جو ہے، سب ہر زمانے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات واقف ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سب امور لوٹنے والے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے امور کا لفظ آ گیا، یہ امر کی جمع ہو گئی. اب اس کے بعد آیت نمبر یعنی 77 اور 78، اب یوں سمجھیے کہ یہ پوری سورت کا خلاصہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے رسوم و بدعات کا ذکر کیا، حج کے حوالے سے جو انہوں نے تبدیلیاں کر لی، اور نسلی تفوق کی بنیاد پر غریبوں کے لیے عرفات کی طرف جانا وہ ٹھیک ہو گیا، خود عرفات میں نہیں جانا اور ایک جگہ پر آ کر بیٹھ جانا ہے مزدلفہ میں، یہ انہوں نے رویہ اختیار کیا، اور پھر خود ہی بدعات کو متعارف بھی کروایا، بتوں کو درمیان میں لے آئے اور کعبۃ اللہ میں 360 بت نصب کر دیے، پھر وہاں پر جانوروں کی قربانی پھر جانوروں میں بھی تقسیم کر دی. یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جہالت اور اپنی لا علمی اور اللہ کے دین سے دوری کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا. یہ سب کچھ اللہ نے بیان کیا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ کا قرآن اترا. اب اس دوران جو انہوں نے اسلام کی دشمنی اختیار کی اور جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا، وہ سارا ہم نے بیان کیا سورۃ الحج میں. اب یہ آہستہ آہستہ اسلام، جیسے میں نے کہا کہ اپنے عروج کی طرف اور کفر مٹنے کی طرف، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب، اور جو فائنل ایک گیم آپ کہہ لیجئے کہ ایک فائنل صورت جو سامنے آ رہی تھی اتمام حجت کی، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب آخر میں کیا معاملہ ہوا، وہ یہ کہ صحابہ کی ایک جماعت تیار ہو گئی، جماعت مسلمین تیار ہو گئی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں میں سے بہترین امت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے اے میرے رسول کے صحابہ. اب جب یہ جماعت تیار ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیے کہ ان سے کیا فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ گزشتہ اقوام کا کردار اور کریکٹر، اللہ کے دین کے ساتھ ان کا سلوک اور رویہ، بے شک اس میں یہود ہیں، نصارہ ہیں، اس میں مشرکین ہیں، سب کے سب آ گئے۔ اب یہ مسلمانوں سے کہا کہ ایمان والو، اگر تمہارا انتخاب اللہ نے کیا ہے نا، تو اب تم نے ان باتوں کا خیال کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں پر جہاد سے مراد صرف قتال نہیں ہے، یہ پوری زندگی پر حاوی جہاد ہے مسلمان کے۔ یعنی سورۃ الفرقان میں یہ فرمایا نا، قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کرو۔ اب قرآن مجید تلوار تو نہیں ہے نا، وہ تو کتاب ہے، علم ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو۔ قرآن کے ذریعے سے جہاد یہی ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارو، قرآن لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں تک علم آئے، لوگ قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ اصل مقصد تو یہ ہے قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کا۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا، فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، اور اس اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اجتبا، یہ مجتبا، مصطفیٰ، یہ جو نام ہم رکھتے ہیں، اس میں بھی یہی معنی پوشیدہ ہوتا ہے کہ اس نے تمہارا انتخاب کیا، تمہیں چنا۔ اور یہ بات یاد رکھ لو کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، جو اللہ نے تمہیں دین دیا ہے نا، اس میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ دین ہے تمہارے باپ ابراہیم کا۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور اس خدا نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلم رکھا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ قوم یہود، نصارہ اور مشرکین، انہوں نے مختلف ٹائٹل اختیار کر لیے تھے۔ آپ ذرا یہود کی خاص طور پر تاریخ پڑھ کر دیکھیے، انہوں نے تو یہودیت کو ایک نسلی مذہب بنا لیا تھا۔ جیسے آج ہم لفظ مسلم سے یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں، یعنی بے شک ہم جیسے بھی ہیں تو لہٰذا ہم مسلم ہیں۔ تو نسلی تفوق اور نسلی قبضہ نہیں ہے دین پر، نہ ہو سکتا ہے کبھی۔ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اس بات کو یاد رکھو، یعنی نہ اللہ نے بریلوی رکھا، نہ دیوبندی رکھا، نہ اہل حدیث، نہ وہابی، نہ شیعہ، یہ اللہ نے نام نہیں دیے۔ اللہ نے کیا نام دیا ہے؟ اللہ نے مسلم نام دیا، اس کو اختیار کرو۔ اول روز سے قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیجئے، اول روز سے حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک ایک ہی نام ہے، مسلم یا مومن، مسلم مومن، مسلم مومن۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا ٹائٹل قرآن مجید میں بیان نہیں ہے۔ اور مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ظاہر کا سفر باطن کی طرف چلتا ہے، باطن کا سفر ظاہر کی طرف آتا ہے۔ مسلم کیا ہے؟ ظاہر کا سفر ہے، اور مومن کیا ہے؟ باطن کا سفر ہے۔ ایک مسلمان ہوتا ہے تو وہ پھر ایمان کی طرف اس کا سفر ہوتا ہے، اگر ایمان کی طرف ہے تو ایمان سے اسلام کی طرف ہے، یعنی یہ دونوں یوں کہہ لیجئے کہ جڑواں ہیں، یہ دونوں، ان دونوں کو اکٹھا ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص خود کو مسلمان کہہ رہا ہو اور پھر وہ مومن نہ ہو، تو وہ کیسا مسلمان ہوگا؟ ایک شخص کہے جی میں مومن ہوں جی، لیکن اس میں اسلام ظاہری طور پر نظر نہ آئے، تو وہ کیسا مومن ہو سکتا؟ تو اس لیے ظاہر سے ایک انسان کا سفر شروع ہوتا ہے باطن کی طرف، اور باطن سے شروع ہوتا ہے ظاہر کی طرف۔ ہمارا ٹائٹل یہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آج آپ یہ بات کر کے کسی سے دیکھ لیں اور آپ کو جواب کیا ملے گا؟ جی وہ ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق اس فرقے سے ہے۔ یعنی یہ اب آپ کے لیے ایک الزام بن جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو بدقسمتی ہے یہ۔ اور ایسا بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ قرآن کی بات کریں تو گمراہ خیال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں نا کہ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے اور قرآن کی طرف آئیے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ اہل قرآن ہیں۔ احادیث میں ہم پڑھتے ہیں تو اہل قرآن کا لفظ مثبت استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی پسندیدہ گروہ اور جماعت اہل القرآن ہیں، قرآن والے ہیں۔ لیکن یہ الفاظ ہمارے ہاں ایسے استعمال ہونے لگے
کہ اب یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ انسان کہے جی میں قرآن پڑھتا ہوں یا قرآن کا ذوق رکھتا ہوں یا قرآن کو سمجھتا ہوں یا قرآن کی بات میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ٹائٹل دیا من قبل، فرمایا پہلے سے ہی یہ بات ہے کہ تمہیں اللہ نے مسلم تمہیں نام دیا ہے۔ وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی۔ صحابہ نے یہی کردار ادا کیا کہ جو دین اللہ کے رسول نے ان تک پہنچایا، انہوں نے وہ دین انسانیت تک پہنچایا۔ اب ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے پابند ہیں، اگر ہم اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے دین کو اختیار کرنے والے ہیں، تو یہ پھر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچائیں۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہاں پر صرف فرمایا اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کہ وہ کتنا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ اب ان احکامات کو میں ذرا مختصر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یعنی ایک تو بات بیان کر دی رکوع کی، اور دوسری بات بیان کی سجدے کی، اور تیسری بات اللہ کی عبادت کی اور نیکی کے کام کرنے کی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے ایک خاص کو بیان کیا، خاص کے بعد پھر عام کو بیان کر دیا، اور آخر میں جب وفعلوا الخیر فرمایا کہ اچھے کام کرو، تو اس میں پھر جو پیچھے باتیں بیان فرمائی وہ سب اس میں جمع ہو گئی۔ عبادت بھی اس میں آ گئی، سجدہ بھی آ گیا، رکوع بھی آ گیا، سب کچھ اس میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ جہاد۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں چنا، واجتباکم، تمہارا انتخاب کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کا جو انتخاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت میں بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور صحابہ نے اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے ادا کیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا دین میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ٹیڑھا دین نہیں ہے، سیدھا بالکل دین ہے، صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور نام کیا رکھا؟ فرمایا مسلم نام رکھا۔ رسول پھر فرمایا تم پر گواہ اور تم لوگوں پر گواہ۔ نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اگر آپ ان پر غور کریں گے نا، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ سب کچھ تھا جو پہلی قومیں چھوڑ چکی تھیں۔ جب انہوں نے چھوڑا، اللہ نے ان کو دنیا کی رہنمائی اور انسانیت کی راہبری سے کے عہدے سے معزول کر دیا، ہٹا دیا۔ پھر اللہ کے رسول کے صحابہ مسلمان آ گئے اس منصب پر۔ تو یہاں پر نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، کیونکہ پہلی قوموں نے ان کو ترک کر دیا تھا، اور بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت بھی انہی باتوں میں مبتلا ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اختیار نہیں کرتے، اس سے غفلت برتتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا کہ اللہ کو تھامو، یعنی اللہ کی رسی کو، قرآن کو، رسول اللہ کو، سنت کو تھامو۔ اب اس کے بعد آ جائیے اس بات پر آخری نقطے پہ کہ امر کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک تو اس کا لغوی معنی یاد رکھیے کہ لغوی معنی تو ہے جیسے ہم بات کہتے ہیں، کوئی کام، حالت، معاملہ، جیسے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کہ تمام امور، معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اچھا، اس کا ایک مطلب رہنمائی بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ امور یعنی مشورہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، کیونکہ اس میں ایک رہنمائی ہوتی ہے، علامت، نشانی، یہ سب امر کے معنی ہیں۔ اچھا، اب دو لفظ ہیں، ایک خلق ہے اور ایک امر ہے، یہ ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، اس لیے کہ خلق میں اشیاء محسوس طور پر سامنے ہوتی ہیں، یعنی ایک چیز پیدا ہوئی، جیسے انسان پیدا ہوا تو محسوس اور جسمانی طور پر، جسمانی شکل میں ہمارے سامنے ایک چیز آ جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کریشن، یہ خلق ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے امر، یہ یعنی عالم امر اس کو کہہ لیجئے یا عالم تدبیر کہہ لیجئے، یعنی خلق ہونے سے پہلے ایک چیز ابھی تدبیر اس پر ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں یوں کہہ لیجئے کہ سوچا جا رہا ہوتا، اس کی تخلیق سے پہلے، اس کے
جتنے مراحل اور تیاری کے ہوتے ہیں، یعنی اس کا ابھی وجود خلق کی طرف بڑھنا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو عالم امر اور اس کو امر کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا، اذا قضا امرا، کہ جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فإنما یقول له کن فیکون، تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو پہلے امر کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ عالم امر ہے۔ اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اچھا امر اور اذن یہ دونوں مترادف لفظ ہیں۔ جیسے ایک ہی آیت میں ہم نے دیکھا کہ امر کا لفظ بھی استعمال ہوا اور وہیں پر آگے جا کر پھر اذن کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ اب ایک تو امر سے مراد ہو گیا کہ جو خلق سے پہلے کا معاملہ ہوتا ہے، ایک امر سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کر دی۔ اب اس کائنات کی تخلیق میں، اس پورے نظام میں ایک نظم و نسق ہے، ایک جچا تلا نظام ہے، ایک لگا بندہ سسٹم ہے۔ وہ جو نظم و نسق اور لگا بندہ ایک نظام ہے، اس کو بھی امر کہتے ہیں۔ یعنی رات اور دن کو اللہ نے پیدا کیا، رات آتی ہے دن جاتا ہے، یہ ایک نظام ہے۔ اور اسی طرح رات ہوتی ہے تو چاند روشن ہو جاتا ہے، اور جب رات جاتی دن سامنے آتا ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کائنات کا پورا ایک نظام ہے۔ بارش ہے، جیسے ہم نے ابھی سورۃ الحج میں مطالعہ بھی کیا، ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ پورے نظام میں ایک اللہ تعالیٰ کا ربط ہے، ضبط ہے، اس کو بھی امر کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور معنی تیسرا امر کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقوام کی زندگی میں بھی ایک امر رکھا ہے، ایک نظم و ضبط رکھا ہے، ایک اپنا قانون رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اگر قومیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے طریقے پر چلتی ہے، یعنی جو اللہ نے ایک عمومی قانون بنا دیا ہے کائنات میں ترقی کرنے کا، عروج کا، اگر ایک قوم اس کو فالو کرتی ہے تو وہ عروج حاصل کرتی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ بھئی اللہ کا جو امر ہے یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے، زندگی پانی ہے، تو وہ دلیل سے زندہ رہے۔ یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ انسانی زندگی میں یا اقوام عالم میں جو عروج و زوال، زندگی اور موت کا جو قانون ہے، وہ بھی در حقیقت اللہ کا امر ہے۔ یعنی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ امر کے تین پہلو ہو جاتے ہیں۔ ایک پہلو وہ کہ اس کائنات میں جو نظم و نسق چل رہا ہے، اس میں جو ایک ترتیب ہے، ایک نظم ہے، یہ در حقیقت یہ امر کہلاتا ہے۔ اور اس کائنات سے پہلے، اس کی تخلیق سے پہلے جو تدبیر کا مرحلہ ہے، عالم تدبیر ہے، اس کو بھی امر کہا جاتا ہے۔ یہ دو ہو گئے پہلو۔ اور تیسرا پہلو جو انسانوں کی زندگی میں، اقوام عالم میں جو ایک قانون چل رہا ہے، عروج و زوال کا، ترقی کا، تنزلی کا، صحت کا، بیماری کا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قانون ہے، اس کو بھی امر کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں امر در حقیقت ان تین معانی میں اور ان تین مفاہیم میں استعمال ہوا ہے۔